یہ وہ فاطمہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجد جس کا آپ نے دودھ پیا۔ میرے آقا نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ کا دودھ پیا، اور حضرت علی اور پیارے آقا رضائی بھائی ہیں۔ جس وقت اس کا انتقال ہوا حضرت فاطمہ بن اسد کا، تو سرکار نے کیا کیا؟ اپنے کرتے کا اس کو کفن دیا، اپنا لباس، اپنا پیراہن اس کا لباس دیا۔ تو صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار نے اپنا کرتا مبارک جو ہے اس کا کفن اس اپنی رضائی والدہ کو دیا ہے، اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں بھی لیٹے، قبر کی دیواروں کو پکڑ کر آپ اس قبر میں لیٹے۔ صحابہ اکرام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارے میں ہمیں کچھ بتا دیجئے کہ اپنے جو آپ نے کرتا مبارک ہے، اپنا لباس جو ہے اس کا کفن دیا، آپ نے اس پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ برحق ہیں، محبوب کے یار بھی ہیں، غار کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حجر کے ساتھی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ کے ساتھ آپ نے وہ احسان کیا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ نے اس کے ساتھ وہ احسان کیا ہے، وہ نیکی کی ہے جو کسی کے ساتھ نہیں کی۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مسکرا پہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے میری پرورش کی ہے، میں نے اس کا دودھ پیا ہے، پہلا احسان یہ ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ میرے کہنے پر ایمان لے آئی، میرے کہنے پر ایمان لے آئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے اس کے اونٹ کو فروخت کر اللہ کے راہ میں دی۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنا لباس کا کفن اس لیے اس کو دیا تھا کہ اس پر قبر کا عذاب نہ ہو۔ سبحان اللہ، نبیوں کا مقام دیکھیں، نبیوں کی شان دیکھیں کہ سرکار نے اپنا کرتا مبارک اس کا کفن اس لیے دیا کہ اس میری رضائی والدہ کو قبر کا عذاب نہ ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ، جس وقت اس قبر کے اندر لیٹے تھے اس کا کیا مقصد تھا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قبر کی دیواریں جو تھی آپس میں ملنا چاہتی تھی، قبر کی دیواریں، زختہ قبر جو ہے وہ آپس میں ملنا چاہتی تھی۔ میں نے قبروں کی دیواروں کو خبردار کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ، میرا چہرہ زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے زمین، قبر کی دیواریں خبردار ہو جا، میں اپنے محبوب کے چہرے کو زرد نہیں دے سکتا، کہ میں اپنے محبوب کے چہرے کو زرد نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا میرے کہنے پر قبر کی دیواریں اپنی جگہ پر قائم رہی، اور اللہ رب العزت نے میرے اس چہرے زرد کو دیکھ کر زمین کو فرمایا کہ زمین خبردار ہو جائے، میرا محبوب کی اس میں ناراضگی ہے، میں اپنے حبیب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ الحبیب جناب علی فراشی، حبیب کے مقام کو کون جاتا ہے؟ حبیب کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے۔ الحبیب جناب علی فراشی، حبیب تو وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو۔ اللہ فرما دے ان اللہ اشتقا الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حبیب کی صفت ہے، یہ حبیب کا مقام ہے، یہ حبیب کی شان ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہے، میں آخری بات کروں گا انشاءاللہ 10 منٹ میں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہو جائے گا، کیونکہ میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 11 بجے ختم شریف کا ٹائم دیا گیا، 11 بجے انشاءاللہ شریف ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس آخری بات کرنے کا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہے، کہ آپ کے جنازہ پر کتنی تعداد تھی صحابہ کرام کی، آپ کے جنازے پر کثرت تعداد سے صحابہ کرام کی، اور پھر کل اکیلے فرشتے ہی نہیں تھے، اکیلے صحابہ کرام نہیں تھے جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پر آسمان کے فرشتے بھی آئے تھے۔ آسمانوں کے فرشتے، ایک دو فرشتہ نہیں تھا،
جہاں ہزاروں کی تعداد فرشتے نہیں، جتنے فرشتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد تھی کہ سورج جو ہے وہ بھی چھپ گیا تھا. سورج جو ہے وہ بھی چھپ گیا تھا، اتنی تعداد تھی فرشتوں کی. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، اتنی روشنی ہے، اتنی دھوپ نکل رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی چھپ گئی. تو سرکار نے فرمایا کہ صحابہ تم دیکھ رہے کہ آسمان سے اتنی فرشتوں کی تعداد آ رہی ہے معاذ، حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ کے لیے. ماشاء اللہ کل آپ نے دیکھا نماز جنازہ، یہ نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے. افتخار صاحب بلوال صاحب اس کے بعد ماشاء اللہ بہت نیک عورت تھی، اور نمازیں بھی، تہجد بھی، پھر کامل مرشد کی مرید بھی. یہ ہے کامل بندوں کی نشانی. اتنی دیکھیے اپنے نماز جنازہ بہت کثرت کے ساتھ کی نماز جنازہ، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. ماشاء اللہ اولاد بھی نیک ہے، ماں باپ کے لیے جو اولاد نیک ہو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ کی اولاد نیک ہو جائے تو وہ بھی صدقہ جاریہ، سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اولاد کا نیک ہونا. اولاد کا نیک ہونا ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں. اللہ پاک ان کی قدرات فرمائے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ کیا، بڑا انتظام کیا، بڑی قرآن خوانی بھی کی، اس کی قبر پہ قرآن خوانی بھی ہوتی رہی، شبینہ بھی ہوتا رہا. ماشاءاللہ بڑا انتظام کیا انہوں نے. اللہ پاک ان کی رہائی فرمائے، بخشش فرمائے. تو دوست میں عرض کر رہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پر کتنی تعداد تھی. آسمان پر کثرت کے ساتھ فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. اور جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ میرے آقا لاجپال نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد جب سعد بن معاذ کو قبر میں رکھنے لگے، سرکار اس کی قبر پر تشریف فرمائے. میرے قابل غور توجہ کریں میرے مسئلے پر، آپ کو سمجھ آ جائے، جس کو مسئلے کی سمجھ آ جائے میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. عزیزان گرامی، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ قبر میں رکھا گیا تو حضرت سرکار دو عالم نور مجسم اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا کبھی چہرہ مسکرا رہا ہے، کبھی آپ کا چہرہ جو ہے متغیر یعنی کہ زرد ہو رہا ہے. صحابہ کرام اپنے آقا پر نظر رکھتے تھے کہ میرے آقا کی نظر دیکھیں، آقا کا چہرہ دیکھیں کہ چہرہ اتنا نورانی ہے کہ سرکار کے چہرے کی طرف صحابہ کرام تکتے رہتے تھے. اور جب صحابہ نے دیکھا سرکار کا کبھی چہرہ زرد ہو رہا ہے، کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، سرکار کے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے آپ کا چہرہ زرد تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ آپ ہنس رہے تھے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لگے میرے صحابہ، حضرت سعد بن معاذ پر زکتہ قبر کا جب عذاب ہونے لگا تو میرا چہرہ زرد پیلا ہو گیا. میں حیران ہو گیا کہ سعد بن معاذ جو ہے تا زندگی تا حیاتی وہ دین کی خدمت کرتے رہے اور دین کا پیغام لوگوں کو دیتے رہے، اب سعد بن معاذ جو ہے اس کو زکتہ قبر کا عذاب ہوگا. میں اس لیے حیران پریشان ہوگا. جب حیران پریشان ہو گیا اللہ نے فرمایا اے زمین خبردار ہو جا، میں اپنے محبوب کے چہرے کو زرد نہیں دیکھ سکتا. جب سرکار فرماتے جب اسی وقت میں نے اشارہ فرمایا تو قبر کی دیواریں اپنی جگہ پر قائم رہی. جب میں مسکرایا تو اللہ رب العزت نے اس پر رحمت فرما دی، اس پر رحمت فرما دی. فرمایا یا رسول اللہ اس پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ سعد بن معاذ بڑے اچھے صحابی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گو تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ بد اخلاقی کے اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے تھے. یہ بھی پکڑ میں ہو سکتے کہ ہم لوگ ذرا قابل غور ذرا خیال کریں. ہم اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں نا، گھر میں بڑی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہیں ایسا کام نہیں کرنا. آج کے بعد تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ بیوی جو ہے اس کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بد اخلاقی کرنے اس کا بھی عذاب بڑھا سکتا ہے. یاد رکھو یار موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا.
جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا رسب ڈالیے کہ زکتہ قبر کا ہر عذاب ہر انسان کو ہوگا؟ فرمایا بالکل ہر انسان کو ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک ہی بچت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے کہ ہر ایک کو زکتہ قبر کا عذاب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہو گئی۔ وحی نازل کیا؟ جبریل امین خوشخبری لے کر آ گئے، امت کے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ فرمایا سونے محبوبہ جو تیرا امتی ہوئے گا، جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، فرمایا وہ زکتہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا۔ فرمایا اس کے لیے ایک امر ہے، اپنی حیاتی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اگر ایک مرتبہ یہ نماز ادا کر لے گا، فرمایا زکتہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 4 رکھتے ہیں صرف ہے، زیادہ نہیں، 4 رکھتے ہیں، اور اس کی ترکیب بھی آپ کو بتا دوں گا کہ سب سے پہلے 4 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 80 مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، اور پھر دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کتنی مرتبہ؟ 60 مرتبہ۔ تیسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کے بعد فرمایا 40 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 20 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے، زکتہ قبر سے آپ بچ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک مدد توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت